بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب شہید احمد پلار، وصیت نامہ شہید سید احمد پلار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت دی۔ اگر اس نے ہمیں ہدایت نہ کی ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، اے ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی، اے آزادگان کے رہنما، اے شہادت کے معلم، اے وہ جس نے اپنے وفادار انصار و اصحاب کے خون سے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، اے جس نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے مضبوط اور محفوظ کر دیا۔ یا حسین، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے آقا، میرے دل کی خواہش جب ہم جبہے پر جاتے ہیں تو اس نیت سے جاتے ہیں کہ ان ظالموں کے اس تھپڑ کا انتقام لیں جو انہوں نے شیعہ ماؤں کے چہروں پر مارا، اس سوجی ہوئی بازو کا بدلہ لیں، اس سوراخ شدہ سینے کا بدلہ لیں۔ ان مصیبتوں کا سننا کتنا سخت ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی طاقت اور توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی مدد میں اسے استعمال کر سکیں۔ اے خدا، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس پر میں فخر کر سکوں، میرے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں۔ اے اللہ، اگر تو میری مدد نہ کرتا اور میری یاری نہ فرماتا تو میں یہاں تک کبھی نہ پہنچتا۔ اگر تو اپنے ستار العیوبی عیب چھپانے کی صفت مجھ سے واپس لے لیتا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی شخص میرے پاس نہ آتا، بلکہ سب مجھ سے بھاگ جاتے، حتیٰ کہ میرے والدین بھی۔ اے خدا، اپنی کرم اور مہربانی سے ان گناہوں کو بخش دے جو بندے کو تیری قربت سے روک دیتے ہیں۔ الہی العفو، اے خدا معاف کر دے۔ میری قبر پر صرف یہ لکھنا، اے امام، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ امام میری قبر پر آئیں گے۔ ظہر عاشورہ 24/6/1365۔ سید احمد پلار۔ چند تحریریں اور یادیں شہید سید احمد پلار کی سے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت۔ سید احمد شہید عملیات کے وقت ایک سیاہ شال گردن اور سر پر باندھتا تھا۔ عمار لشکر 27 حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیت کا نام تھا، جس میں ہر روز صبح نماز جماعت کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی جاتی تھی۔ پلار اس مجلس کا ایک بہت بڑا اور پکا متعین تھا، لیکن اس کا حال باقیوں سے بہت مختلف تھا۔ کبھی نہیں بھول سکتا، جب بھی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کا نام آتا وہ شدید رونے لگتا اور ایک عجیب سی کیفیت میں آ جاتا۔ حضرت زہرا علیہ السلام سے اس کی خاص عقیدت تھی۔ روح ایثار۔ شہید پلار کی آخری ذمہ داری ایک دستے کے کمانڈر کی تھی۔ آپریشن والفجر 8 میں آپ کو ہاتھ اور پیٹ میں زخم آئے تھے، مگر بہت کم لوگوں کو یہ علم تھا کہ وہ زخمی ہیں۔ اگر کوئی جبہے میں ان سے پوچھتا کہ وہ وہاں کیسے پہنچے تو وہ بات کو ٹال دیتے اور کچھ نہ کہتے۔ ایک دفعہ جب ہم جبہے میں تھے، ہمیں ایک دریا پار کرنا تھا، موسم سرد تھا اور ہوا بہت ٹھنڈی۔ پلارک نے باقی ساتھیوں سے کہا، اگر ایک شخص بیمار ہو جائے تو بہتر ہے کہ سب لوگ بیمار ہو جائیں۔ اس نے ایک ایک کو اپنی پیٹ پر اٹھایا اور دوسری طرف دریا کے کنارے لے گیا۔ آخرکار ہمیں اس کے پتلون پر نظر پڑی جو خون سے جم چکا تھا اور اس کے پاؤں خون سے رگے ہوئے تھے۔ شب عاشورہ۔ احمد نے کچھ لڑکوں کو جمع کیا اور کہا، انہوں نے شب عاشورہ توبہ کی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے اسے معاف کر کے اپنے گروہ میں شامل کیا۔ آئیے
ہم بھی آج رات یہی کریں۔ نیمے شب جب بچے جاگے، سید احمد نے کہا اپنے بوٹ نکال لو۔ پھر اس نے تمام بوٹوں کے تسمے ایک دوسرے میں باندھے، ان کے اندر مٹی بھر دی اور انہیں کندھوں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ گھنٹوں تک کوزران کے صحرا میں چلتے ہوئے عزاداری کی۔ ہر شخص آہستہ سے کچھ پڑھ رہا تھا، مگر احمد ایسی بھی باتیں زبان سے نکالتا تھا جو میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ ہم سایہ بہشت۔ آپریشن کربلائے 8 سے پہلے ہم گردان کے ساتھ مشہد گئے تھے۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ سید احمد بیدار ہو چکا تھا، لیکن اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ بخار اور سردی ہوئی ہے۔ پھر 1-2 گھنٹے بعد مجھ سے کہنے لگا آج حتماً بہشت رضا علیہ السلام چلیں گے۔ اتفاق سے گردان اور بہشت امام رضا علیہ السلام جانے کا پروگرام بھی اسی دن تھا۔ میں نے احمد سے پوچھا آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ حتماً وہاں آپ کو جانا ہی جانا ہے؟ میرے بہت اصرار کرنے کے بعد اس نے بتایا رات کو میں نے ایک شہید کو خواب میں دیکھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا تم جنت میں میرے ہمسائے ہو۔ میں نے بہت تعجب کیا، میں ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میں پوچھا آپ کون ہیں اور ابھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں بہشت امام رضا علیہ السلام میں ہوں۔ عذاب کا مزہ، شہید کی بہن کا بیان۔ جب وہ زخمی ہونے کی وجہ سے اسپتال میں داخل تھا، میں اس سے ملنے گئی اور مذاق میں کہا احمد آخر تم نے ہمیں کبھی حلوہ نہیں کھلایا؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں اتنی بار آؤں گا اور جاؤں گا کہ ایک دن واقعی سمجھدار آدمی بن جاؤں۔ اس کے بعد ہم رضمان ساتھی بتاتے ہیں کہ پہلے محرم سے وہ خود پیرکوں کو دھوتا اور صاف کرتا تھا، پھر اپنے پاؤں گرم پتھروں پر رکھتا اور کہتا مجھے مزہ آتا ہے، میں یہ عذاب برداشت کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ سکوں ذمہ داری کیا چیز ہے۔ اگر میں کوتاہی کروں تو خدا کو کیا جواب دوں گا؟ میں چاہتا ہوں ذرا سا ہی صحیح جہنم کے عذاب کو محسوس کروں۔ خود سازی، خود کو سنوارنا۔ شہید نے اپنی نوٹ بک میں لکھا تھا مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں اپنا سارا وقت دستے اور سپاہیوں کے کاموں میں لگا دیتا ہوں اور اپنے آپ کی تربیت اور خود شناسی کے لیے کوئی وقت نہیں نکال پاتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی اور گردان میں چلا جاؤں جہاں کوئی مجھے نہ پہچانے، تاکہ وہاں کچھ وقت اپنے آپ کے لیے حاصل کر سکوں۔ چنانچہ وہ گیا اور ایک دوسری گردان میں ایک دستے کے تدارکات کے ذمہ دار کے طور پر کام کرنے لگا۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما۔ واقعی مشکلات اور آزمائشوں کے مقابلے میں صبر کرنا بہت سخت اور دشوار ہے، اور اسی لیے خدا نے اس کے لیے بہت عظیم اجر رکھا ہے۔ دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ خواہر شہید۔ آخری بار جب احمد جبہے جانے والا تھا اس نے اپنی ماں سے کہا مادر جان میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، تم اپنے کاموں کو پورا کر لو، کند بھی توڑنا ہو تو توڑ لو، گھر اور زندگی کو مرتب کر لو، اس بار میں واپس نہیں آؤں گا۔ میں امام رضا علیہ السلام سے اپنا جواب لے لیا ہے۔ وہ کچھ دن پہلے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا، پھر اس نے مزید کہا ماں میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، مگر اب میں اتنا کچھ کروں گا کہ ہر چیز کی تلافی کر سکوں۔ یقیناً 8 سال ہو چکے ہیں اس کی شہادت کو،
لیکن مجھے ابھی تک یہ ماننے کا دل نہیں کرتا کہ احمد چلا گیا ہے۔ میں تو ابھی بھی اسے زندہ سمجھتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ مجھ سے بات کرتا رہتا ہے۔ پایا کہاں اور بنایا کہاں؟ شہید کے ہاتھوں سے لکھی تحریر۔ اور آپ عزیزان شہید، آپ کی سرزمین کے آسمان پر بیٹھے تھے کہ بے آرامی اور تیزی سے مابعد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی رات کی عبادات میں خدا سے کیا باتیں کرتے تھے کہ معبود نے آپ کو اتنی جلدی قبول کیا؟ آپ نے اپنے خدا کو کس بصیرت کی نظر سے دیکھا کہ آپ اس کے عاشق ہو گئے؟ وہ آپ کا عاشق ہو گیا اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ میرا جواب دیں، خدا کی قسم بتائیں، میرے سوالات کو بے جواب نہ چھوڑیں۔ البتہ جوابات واضح ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیا پڑھا، کیا دیکھا، کہاں گئے، کہاں ہیں آپ سب چلے گئے اور ہم میں سے کوئی بھی قابلیت نہیں رکھتا تھا جانے کی۔ عاشق کہاں اور دکھاوا کہاں، پانے کا کہاں اور پانے کا کہاں۔ تمہارے پاس آؤں گا۔ جب محمد شکری شہید ہوئے، دفن کرنے کے وقت سید احمد نے اس کی لاش کو قبر میں رکھا اور کہا، چہلم تمہارا مکمل ہونے سے پہلے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اتوار کو شہید ہو جاؤں گا اور پیر کے دن میرے جنازے کو لایا جائے گا۔ یہی ہوا۔ محمد شکری کا جنازہ پیر کے دن لایا گیا اور یہ دن اس کی شہادت کی 40ویں تاریخ کے مطابق تھا۔ شفاعت شہید۔ ایک جاننے والا شہید سید احمد پلارک کا خواب دیکھتا ہے۔ وہ شہید سے شفاعت کی درخواست کرتا ہے۔ شہید پلارک جواب دیتے ہیں، میں تمہیں شفاعت نہیں کر سکتا۔ تمہاری شفاعت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب تم نماز پڑھو اور اس پر توجہ دو، ساتھ ہی تمہاری زبانیں بھی قابو میں ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ قبر سے خوشبو۔ مشہور ہے کہ شہید سید احمد پلارک کی مزار سے جو بو آتی ہے وہ بہت خاص اور خوشبودار ہوتی ہے۔ ان کا مزار بہشت زہرا تہران خطہ 26 ردیف 32 شمارہ 22 پر واقع ہے۔ مادر شہید۔ اس بارے میں بارہا باتیں اور نقلیں ہو چکی ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ شہید کے مزار سے آنے والی خوشبو صرف اور صرف اللہ کی عنایت اور اس کے ساتھ شہید کے روحانی تعلق کی نشانی ہے۔ اس کا کوئی سائنسی یا طبیعی سبب نہیں ہے۔ جو بھی اس کا کوئی جواز پیش کرتا ہے وہ محض افواہیں ہیں۔ اس کا اصل سبب صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔